مشکل ہو گیا. سورہ بقرہ میں اور چھوٹا کر دیا, چیلنج کو کم کر. 23ویں آیت سورہ بقرہ کی, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. واو کم کر دی. اچھا ایسا کرو, اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہیں شک ہے اس میں, قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس میں تمہیں شک ہے, یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں, اللہ کی کتاب ہے, تمہیں شک ہے, تو ایسا کرو قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم ایسا کرو تم بھی ایک سورت بنا کے لے آؤ. واہ 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 مثل ایک سورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جس کو بھی بلانا ہے, یعنی جس کی بھی مدد لے سکتے ہو, جتنی بھی تم میں استطاعت ہو اس کی مدد لے لو اللہ کو چھوڑ کے. واہ واہ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد لینا ہے لے لو, ان کو تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں. اچھا قرآن مجید نے ایک سورہ کہا, یہ تو نہیں کہا سورہ بقرہ لے آؤ, واہ 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 واہ, کیا بات. یہ تو نہیں کہا سورہ آل عمران لے آؤ, بہت اچھا. نہیں یہ تو نہیں کہا سورہ اعراف لے آؤ, سورہ انعام لے آؤ, سورہ نساء لے آؤ, سورہ مائدہ لے آؤ, وہ جو 200 250 آیات کی سورے ہیں وہ لے آؤ, ایسا تو نہیں کہا. ایک سورہ لے آؤ, سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الفاظ کے اعتبار سے آیات 3 آیات چلو دوسرے میں بھی ہیں, اور بھی سورہ 1 2, سورہ عصر ہے اس میں 3 آیتیں, یعنی 3 آیتیں کا ایک سورہ ہے, لیکن اس میں 3 آیتیں تو ہیں لیکن اور مختصر ہیں, یعنی الفاظ اور کم ہیں, چھوٹے ہیں. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر, تو وہی سورہ کوثر لیا, کیونکہ پروردگار نے یہ تھوڑی کہا سورہ بقرہ لے کر آ جاؤ, سورہ آل عمران لے آؤ, ایسا تو نہیں کہا. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت لے آؤ. قرآن مجید کی مثال, ایک سورت لے کر آ جاؤ, اگر تمہیں شک ہے اس میں ایک سورت لے آتے نا. اب آپ دیکھیں کمال, یہ سب باتیں ہیں مکے کی, مدینے کی نہیں ہے, یاد رکھیے یہ ساری مکی آیات, مکے کی باتیں ہیں ساری. اس زمانے کا ملک الزلال, گمراہوں کا بادشاہ, امرؤ القیس, یہ ملک الزلال کا لقب کسی نے دیا تھا؟ مولا کائنات نے بھائی, کسی ایسے ویسے نہیں, یعنی اتنا بڑا تھا وہ شاعر اور ادیب, ایک لفظ ایک شعر ایک لائن کہتا تھا, لوگوں کے عقیدے بدل دیتا ہے نا. آپ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اشعار کی دنیا میں کھو جائے تو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہاں سے کہاں نکل گیا نا, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں چلا جاتا ہے, کوئی غلطی ہوئی تھی, اور ہم کئی لوگوں کو سیدھا کرتے ہیں کہ وہ بھائی خدا کے بندے کہاں جا رہے ہیں, آرام سے کر رہے, ادھر ادھر زمین پہ ادھر آسمان پہ نہ چلا جائے, آرام سے رہے, ماشاءاللہ ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ گئے نا ہمارا اشارہ, ماشاءاللہ. کچھ بھی کر دے گا شاید, اس کو اس سے تو غلط ہوتی نہیں, اس کو تو بابا چاہیے. تو میں بھی شاعر ہوں نا بھائی, مجھے پتا ہے مزاج شاعر ہوں, مجھے معلوم ہے شاعر کو تو بابا چاہیے, نیچے سے بابا ہو نعرے لگے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو بس کتنے نازک پر ہے, اب اس میں پھر وہ نہیں سوچتا, وہ جا کہ اس بات میں واو اور یہ ایسی کہو ایسی کہو, اسی ایسے کہنے میں کیا ہوتا ہے, حدیں اپنی پار کر جاتا ہے. کس کی حدیں؟ اپنی حدیں. یہ جملہ بھی بڑا زبردست ہے, کیونکہ کہیں حد کی بات ہوئی تو ایک صحابہ اور کھڑے ہو گئے مقرات اعظم, انہیں کہا دیکھو مولویوں کو حد کی بات کرتے ہیں, حد کی بڑا بھلا, ائمہ طاہرین کے معصومین کو کوئی فضائل کی حد ہے. لوگوں نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا, بابا نعرے حیدری آنا چاہیے بھائی. وہ 5 لڑوں نعرے لگواتا رہا مولویوں کو گالیاں دے کے, یہ دیکھو مولوی کہتا ہے حد ہے, حد ہے, کون سی حد ہے معصوم, اور بھائی معصومین کی حد کون بتا رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں تو حد کیا بتائیں گے, ہمیں کیا پتا حد کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کوئی ہے علی کے فضائل کی حد معلوم ہے کسی کو, بتا دو بھائی, ہمیں بھی نہیں معلوم, تمہیں بھی نہیں معلوم. بھائی اپنی حد کی بات کر رہا ہے, اپنی, ہماری حدیں ہیں کہ نہیں ہے بھائی, ہماری تو حدیں ہیں نا, مقرر کر دی نا ہماری حدیں, اس سے آگے نہیں بڑھنا, خبردار. اپنی عقل اپنے گدے, عقل کے گدے نہ لڑا دینا, کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے یہ کر لو, میری عقل وہ کہہ رہی ہے. دین میں اپنی عقل نہیں چلتی, دین میں مرضی معبود چلتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے, آسان بات ہو گئی. دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی, دین میں مرضی مولا, مرضی معبود, میرا معبود کیا چاہتا ہے
دین بنانا رسول کا کام تھوڑی ہے، رسول کا کام ہے دین پہنچانا. کیا کام ہے؟ جبھی تو امین ہے نا بھائی. کیوں؟ جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا. امام کا کام دین بنانا ہے نہیں، رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا. بتا دیجیے کہ تاریخ میں کوئی ایک آدمی بھی کہتا ہو کہ حسین نے دین پہنچایا یا دین بنایا، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، حسین نے دین بچایا. کیا کہتے ہیں؟ یعنی دین ہے نا، اس دین کو بچایا حسین نے قیامت تک کے لیے. بات آسان ہو گئی ہماری. چلیے سمجھ میں آ گئی تو بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. بڑی آسانی. یقین کریں میں کسی پیچیدہ منزل میں بحث میں آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا. آسانی سے سادہ باتیں کرتے چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور جہاں بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی ہماری بات انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ جمع ہو کے نہیں بیٹھتے ہمیں بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. دور بیٹھتے پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں پریشان بیٹھتے کیا بیٹھتے. قریب قریب آئیے، میری خاطر آ جائیے، درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل مشہور امام حسین علیہ السلام. بلند صلوات. ہوتی نہیں مجمع میں کی. ہم اتنے سال سے یہاں پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے سننے والے ہمیں معلوم ہے، اس لیے بڑے اطمینان سے بات کرتے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ بھائی داد ملے گی نہیں ملے گی، نعرے لگانے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مطلب آپ تک اس 4 دن میں خدا نے چاہا کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچا دیا جائے، جتنے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. بھائی امید یہی ہے اللہ تعالیٰ اسی بہانے کوئی چند بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے، کتنی بڑی بات. ٹھیک ہے نا، کب سمجھ میں آ گیا کہ دین تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. دیکھیے نا بات سمجھ میں آ گئی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دین بنانا نہ نبی کا کام ہے نہ امام کا کام ہے. نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین پہنچانا. وہ جو آنے والا آئے گا کیا وہ اپنا دین لے کر آئے گا؟ معاذ اللہ نہیں نا. اسی دین کو جس کو دنیا نے گڑبڑ کر دی ہوگی، کر رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے تو صبح شام کی گڑبڑ کر رہے ہیں نا، ادھر سے بھی گڑبڑ ادھر سے بھی گڑبڑ. ہماری نہیں، سب جگہ جتنے بھی ہیں سارے گڑبڑ میں لگے ہوئے. وہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اپنی مرضی، اپنی مرضی. اللہ کی مرضی نہیں پوچھ رہا کوئی. ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دے بھائی. وہ پتہ نہیں وہ ساجے کی کھیر پک رہی ہے، دین نہیں ہے. اس نے کہا یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، وہ ڈال دو، وہ ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو. کچھ پسند نہیں آتا یہ نکال دو. بھائی بھائی دین کو مذاق ہے کیا؟ اللہ کا دین ہے یارو. تمہاری مرضی چلے گی اس میں، میری مرضی چلے گی اس میں. جس کا دین ہے اس کی مرضی ہوگی. بھائی میری تمہاری مرضی کہاں سے آ گئی؟ بات واضح ہو گئی. یاد ہے دین اس کا ہے، مرضی بھی اس کی. رسول کا کام ہے پہنچانا. امین، امین کیوں ہے؟ جیسا آئے گا ویسا ہی. مثال دی تھی کبھی، اب بہت بڑی بحث نہیں کریں گے. ایک جملے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک جملے دیا. کیا ہوا تھا غدیر خم کے دن؟ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ علی پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ علی مولا ہے؟ معلوم تھا نا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب خلق ہی ہوئے تھے تو مولا ہوئے تھے دونوں. ایک رسول ایک امام، لیکن مولائیت کا منصب دونوں کا تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے بڑی دلیل ہے، میں جسے پڑھتے تھے میں نے کہا میں اس میں وقت نہیں لوں گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. تو معلوم تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. یہ ہے امین، یہ ہے جب تک حکم نہیں آئے گا علی کی ولایت کا اعلان بھی نہیں ہوگا.
اب یہ الگ مسئلہ ہے وہ پروردگار کی کہ کیوں اس دن کا انتخاب کیا گیا. آج تک بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, غدیر خم سے بھاگ نہیں پاتے. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ہی حدیث ایسی ہے جس کے 1,40,000 راوی ہیں, بھاگ کے کہا جائے. دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. پہلی بات یہ کہ ولایت کا اعلان بھی اس وقت تک نہیں ہوگا علی کی جب تک اللہ کا حکم وحی کی صورت میں, بھائی آیت کی صورت میں نہیں آئے گا. معمولی مسئلہ تھوڑی ہے کوئی, یہ مسئلہ ہے قیامت تک کا. لہذا آیت وحی کی صورت میں آیا, سب کو جمع کریں. اور یہاں پہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہر حدیث میں گڑبڑ کی ہے, اس کے معنی بدل دو, تشریح بدل دو, کچھ کا کچھ. حدیث کو بدلنے کی ضرورت کسی نے آج تک نہیں ہوئی. نہ بدلنے کی ضرورت ہوئی, نہ انکار کرنے کی ضرورت. یاد رکھنا ایک حدیث ہے یہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. معنی بدلے یوں نہیں, جو بھی کر لے انکار کر کے بتا. انکار تو نہیں, اللہ کے رسول نے کہا تو تھا من کنت مولا ہو. زبان کے ساتھ دل بولا, زمین بولی, فلک بولا. رائے خشنودی علی ابن ابی طالب علیہ السلام, بلندر صلوات. بس ہم نے کہا تھا 1 منٹ میں, آئیے اب آگے بڑھیں. یہ معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے دین میں اپنی مرضی نہیں چلے. اب پروردگار نے چیلنج کیے, قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو لاؤ ایک سورہ. تو ایک سورہ میں نے کہا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. ابھی میں ذکر کر رہا تھا امرؤ القیس, اپنے زمانے کا آج تک پڑھایا جاتا ہے, معلوم ہے آپ کو. عربی نحو میں کوئی سا بھی مکتب و شیعہ سنی کی قید نہیں. عربی ادب میں اس کو پڑھے بغیر بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. عربی ادب پڑھنا پڑتا ہے. گمراہی کا بھی ادب تو پڑھنا پڑے گا نا کہ کہہ کیا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, گرامر کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی جس کو کہنا چاہیے اہل فن نہیں ہے. اہل فن یعنی اس فن کا جو ہوتے ہیں لوگ, اس فن کا ماہر, اس سے بڑا عربی ادیب ہے ہی نہیں, عربی شاعر ہے ہی نہیں. نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے, یعنی اس کا کہا ہوا حرف آخر. آج بھی ضرب المثل اس کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں. میں نے کیا نا کہ جب انسان پڑھتا ہے, عربی پڑھتا ہے, چاہے مذہبی طور پہ پڑھے, ویسے پڑھے, کہیں بھی پڑھے, امرؤ القیس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. اس کے سینکڑوں اشعار پڑھنے میں پڑھائے جاتے ہیں ضرور. یعنی سند, جیسے اردو ادب میں اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو غالب کا اگر کوئی شعر آ گیا تو یہ سند ہو گیا, بس ختم بات. غالب نے کہہ دیا نا. وہ ہوتا ہے کہ نام حضرت خضر ہے یا خضر ہے نا, کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کو یا خضر, کوئی کہتا ہے خضر, کوئی کہتا ہے خضر, کوئی کہتا ہے خضر. تو کہاں جائیں گے؟ غالب کے پاس جائیں گے. غالب کیا کہتا ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب اگر آپ نے یہاں خضر پڑھ دیا تو وزن سے مصرع گیا. کیا کیا خضر نے, تو یہ بھائی اردو میں نہیں ہوگا, یہ کسی اور زبان میں مصرع ہو جائے گا. نہیں سمجھیں گے آپ لوگ. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آسان ہوگی بات. کیا کیا خضر نے, بس اسے ایک مصر نے بتا دیا کہ خضر ہے, خضر کیوں؟ غالب سند ہے, جوش سند ہے, میر تقی میر سند ہے, علامہ اقبال سند ہے. یعنی جس لفظ کو استعمال کر لیا اب آپ اس میں بحث نہیں, آپ دلیل دے سکتے نہیں بھئی علامہ اقبال نے یہ کہا, میر تقی میر نے یہ کہا, سمجھ میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں سند. تو اہل فن ہے کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کر لیا وہی تلفظ اس کا وہی ہے بھئی, اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے, اب اسے آپ سمجھ میں آ گیا کہ میں جو تعارف کرا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آج کل اسکولوں کالجوں میں بھی یہ سب نہیں پڑھایا جاتا, کیونکہ پڑھانے والے کو خود ہی نہیں آتا. میں امتحان لے چکا, کسی کو برا ماننے کی ضرورت ہے, میں لے چکا امتحان. مجھے معلوم ہو جس کو توبہ اور توبہ میں فرق نہ ہو معلوم ہو
तूबा को ते से लिख रहा और तौबा को तोए से लिख रहा, मैं समझ गया क्या पढ़ा रहा होगा बच्चों को। वो सब सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, रोमन की सूरत में, उल्टी सीधी उर्दू की सूरत में, टीवी पे खबरों पे नीचे की सूरत में लिखा, सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, जबान का क्या साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद को। बेशक ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए बता दूं कि बच्चों के कानों में पड़ती रहे, शायद कुछ 2-4 बच्चे आमादा हो जाए कि चलो भाई हम भी पढ़े, अच्छी जरा जबान साफ धुली हुई जबान में बात करेंगे, अच्छी जबान में बात करें। लेकिन आजकल ये अच्छी जबान में बात करना जो है किसी कोई और काम के ना, अब इस वक्त तो उस लहजे में बात करो जो इतना बुरा लहजा हो सकता है ताकि सामने वाले पे रोक पड़े, क्योंकि टीवी पे यही दिखाया जा रहा है ना, है जिस कौम के रहबर रहनुमा लीडर ऐसी जबान में बात करते हो तो बच्चे क्या सीखेंगे। देख रहे ना, ये हमारा मीडिया तरबियत कर रहा है हमारी नस्ल की। जब वो देखेंगे कि हाँ भाई जब हमारे रहनुमा गालम गलौच कर रहे हैं, टीवी में बैठ के एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या मुगल्लज़ात सुना रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो वो सिखाने वाला दौर तो गया। किसी जमाने में सिखाने वाले बैठे होते थे बेचारे शरीफ लोग जो शरीफाना गुफ्तगू करते थे, तो बच्चे भी जरा शरीफाना लहजे में बात करना सीख लेते थे। अब बच्चे शरीफ लहजा सीखें कहाँ से, तो लफ्ज बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, लोग इसी के चढ़ गए, वैसी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे आपको किसकी मैं चमचागिरी कर रहा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए तो अब समझ में आ गई बात। तो ये मलिकुल सल्लात उमरुल कैस क्या था, सनक, आज भी सनक। यानी अगर कोई ऐसी बात हो तो फौरन इसका शेर भेज के देखो उमरुल कैस ने ये कहा, उमरुल कैस ने ये कहा, उमरुल कैस ने ये कहा। समझ में आ रही है बात। ये इतना बड़ा शायर है। हर साल गिलाफ काबा पर 7 बेहतरीन कलाम लटकाए जाते थे साल के। ये सब अपना अपना कलाम लगाते थे, उसमें से मुंतखब किया जाता था कुछ कलाम कि भाई ये साल के बेहतरीन कलाम है, ठीक है ना। मुअल्लकात कहा जाता था, मुअल्लकात सबआ। क्या कहा जाता था, मुअल्लकात सबआ, 7 सबा यानी 7 मुअल्लकात, वो जो मुअल्लक कर दिए जाते थे खाने के साथ। सब अपना कलाम लिखते थे शायर वाले। तो फिर ये फैसला होता था कि 7 इस पे रहने दो, तो 7 जो अच्छे कलाम होते थे वो रखे जाते थे, बाकी सबको। तो जनाब अबू तालिब ने भी एक कलाम लगा दिया। माशाल्लाह, समझ में आ गई बात। जनाब अबू तालिब ने क्या बात, एक कलाम लगा दिया। अल्लाह के रसूल से इजाजत लेके लगा दूंगा, लगा दीजिए कलाम। अब पहले तो लोगों की यही समझ में नहीं आ रहा कि ये नज्म है या नस्र है। ये नज्म है या नस्र या नस्र है क्या ये। भाई शेर होता है तो चलो 4 मिसरे होते, ये तो 3 हैं। वज़्न होना चाहिए, तीनों का वज़्न भी, लेकिन रिदम है, सब कुछ है, हर चीज है, बहर है, फिलो है, बलागत है, फसाहत है, सब है। लेकिन क्या है फैसला नहीं कर पा रहे, ये नस्र है या नज़्म है, क्या है। खैर वो जो आता था हर साल मलिकुल जलाल उमरुल कैस आया, उसको दिखाएगा भाई ये कलाम इस साल आए। पढ़ता यहाँ के रुक गया। याद रखिएगा, अभी नहीं पता किसी को कहीं क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो अबू तालिब ने लटका दिया, बस 3 लाइनें लिख के लगा दी, ये लगा दिया। अब वो परेशान, उसने ये किसका है, कहा नहीं मालूम किसने लटका है, लटका हुआ है। और क्या रखा हुआ था वहां पे, कौन सा सूरा, 3 आयत। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका। बस इसने ये पढ़ता 1 बार 2 बार 3 बार, अपने कलम से इसके नीचे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। इंसान का कलाम ही। अब उसको नहीं मालूम कि चैलेंज दिया हुआ कुरान ने, फातू बिसूरति मिन मिस्लिही। सबसे छोटे कुरान का जवाब सबसे छोटी सूरत का भी कोई जवाब नहीं ला सका। उसने सबसे छोटे सूरे के नीचे लिख के बता दिया कि जब 3 आयत का कोई जवाब नहीं दे सकता, कायनात में कुरान का जवाब कहां से लाएगा।
बुलंद आवाज से माशाल्लाह इसका जवाब नहीं ला सके। जब इसका जवाब नहीं ला सके तो पूरे कुरान का कहां से लाएंगे, है ना। अभी तो बात शुरू हुई है, देखिए कहां तक जाती है। 3 दिन जिंदगी रही हमारे पास और बदी 3 दिन आपसे बातें करी इसी बात पर, कुरान के मौजू में बात करें। माशाल्लाह तो बताएंगे कि मौला आरिफान ने इस कुरान के बारे में क्या क्या कह दिया। माशाल्लाह वअलम अन्न हाज़ल कुरान हुवा नासिहुल लज़ी ला यज़िल्लु वल हादियुल लज़ी ला यग़ुश। याद रखो, जान लो, ये कुरान वो नसीहत करने वाला है जो गुमराह नहीं करता। वल हादियुल लज़ी ला यज़िल्लु, ये वो हिदायत करने वाला है जो गुमराह, ये वो नसीहत करने वाला है जो गलत नहीं कहता। समझ में आ रही बात? ये वो नुत्क करने वाला, ये वो गुफ्तगू करने वाला है जिसमें झूठ नहीं होता। अभी हम बताते रहेंगे, लेकिन अभी मालूम हो गया कि सबसे छोटे सूरह का भी जवाब नहीं है। आइए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीजें नहीं, 2 चीजें थोड़ी, 2 वज़नी चीजें। गरा बहा, यहां तक तो बात सही है, उन्हीं ने भी कहा, हमने भी कहा। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, तुम्हारे दरमियान 2 गरा बहा चीजें छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा किताब अल्लाह व इतरती, यानी अल्लाह के रसूल ने कहा, तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती, अहले बैत, किताब खुदा और अपने अहले बैत। उधर से जवाब है कि नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया किताब अल्लाह व सुन्नती, किताब खुदा और सुन्नत। कैसे तय किया जाए? अगरचे कि वहां भी माशाल्लाह आप यकीन जानिए, अब तो इतनी रिसर्च हो गई ना, उनके अपने मुफ्तियों ने रिसर्च कर करके निकाल लिया। आपको पता है हदीस सकलैन के बारे में अपने लोगों को बता रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? जो लोगों को बहका रहे हो वो खुद बैठे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं। देख लीजिए, आप जाएंगे उनको, आप जानते हो लोगों के नाम जो अभी आना शुरू, होल के होल आ रहे हैं। बेफिक्र रहिए, परेशान ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। परेशानी अब उधर की शुरू हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, वो परेशानी इसलिए भी शुरू हो गई कि काम यहाँ नहीं हो रहा, काम अरब में ज्यादा हो रहा है। अरबों में हजारों के हिसाब से आ रहे हैं। यकीन माने, आपसे मजाक नहीं कर रहा मैं, हजारों के हिसाब। अरे मिस्र में अभी हजारों का मजमा है, वो परेशान हो रहे हैं। उनके लोग की क्या हो रहा है? उनके दानिशवरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया अरब बादशाहों पे भी और अरब मौलवियों पे भी। कहा भाई ये पूरा अरब शिया होने जा रहा है। वजह क्या बता रहे सुनिए, हमारे कुछ लोगों की समझ में नहीं आती बात। वो क्या वजह बता रहे? कहते हैं ये गजा सारे अरबों को शिया कर देगा। समझ में आया? गजा की लड़ाई में आपकी हिमायत क्या रंग दिखा रही है कि खुद अरबों को भी समझ में आ रहा है कि जिनको हमने मारा, जिनको काफिर कहा, वही तो लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए। वही तो हमारी इज्जत हो रही है। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, बेवकूफी में पता नहीं क्या क्या पके जा रहे हैं। बंदो चलो अब एक और तरह से समझाऊं, एक एक बच्चे को बात समझ में आ जाएगी। मुकदमा याद है, मौला की बारगाह में आया था, 2 औरतों का झगड़ा हो गया। एक बच्चे पे हो गया था ना झगड़ा, वो कह दीदी मेरा, वो कह दीदी मेरा। मौला का 12 और के 2 टुकड़े करो, 2 आधे ले जाओ, खत्म, झगड़ा खत्म करो। चल भाई कम बकिया तलवार, 2 टुकड़े करते दरमियान में से, आधे इसको देते आधे इसको देते। अब जैसे ही दरबार में सन्नाटा छा गया, ये क्या फैसला हुआ भाई? एक औरत भाग गई पीछे का, मैं नहीं मारना, नहीं मेरा नहीं है, दे दो इसको। तो मारना नहीं, चल हाथ को कह दिया मारना नहीं भाई, मेरा नहीं, मैं हट गई, दे दो इसको। मौला ने कहा इसी का है। मौला ने फरमाया इसी का है, तो इसको। अभी क्यों पीछे क्यों हटी थी? कहा मौला मैं डर गई, मर जाएगा तो फायदा क्या होगा, तो टुकड़े हो जाएंगे इसके, इसलिए मैंने अपना हाथ छोड़ दिया। उसके पास रहे, जिंदा तो रहेगा। जब जब मौका मिलेगा इसे बताती तो रहूंगी कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मेरी कोख से जन्म लिया। अब समझ में आया अली का फैसले का मकसद क्या था? जितना लूटना है लूटो, जब इस्लाम
علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلندر صلوات بھائی ہمارا یہ کیسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو ماشاءاللہ 14 صدیوں کا ظلم و ستم، لیکن جب وقت پڑا بیت المقدس میں 50 ملکوں نے سرنڈر کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ ڈھیروں میں نا سر تسلیم خم سپر طاقتوں کے آگے دیکھ گئے، لڑ کون رہا کھڑا کون ہو گیا؟ اگر آپ ان کے مظلوموں کی حمایت میں نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو آج فلسطین کے کھنڈرات پر لبیک یا حسین کے نعرے نہیں لگ رہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا سمجھ آئی بات؟ ماشاءاللہ ہمارے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کے بندے یہ 1400 سال کی قربانیوں کا ثمر سامنے آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ تم ماشاءاللہ اتنے مارے نہیں جتنے ہم لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا وہاں پرچم کشائی ہو رہی ہے کھڑوں پہ، کیا لبیک یا حسین، یا حسین کے پرچم بلند ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھا وہ جو کہتے ہیں فلسطین کا مطلب یوں ہے وہ ہے، ناظرین خدا کا خوف کر لو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں تہمتیں لگاتے ہو؟ دیکھا ہے ابھی مشی میں کتنے ہزار فلسطینی پہنچا ہوا ہے، کہیں نہیں گیا وہ، کربلا پہنچا، کیوں؟ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے ادھر ہی ہے۔ میں نے ان کے انٹرویو سنے، ان کے علماء صاحب ہم کہنے سنت علماء کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں معلوم ہے جذبہ ادھر سے ملے گا۔ آج کہتے ہیں ہماری فلسطینی قوم ان کھڑوروں پہ جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ کربلا والوں نے ساتھ دیا ہے، شیعوں نے ساتھ دیا ہے، ورنہ ہمت ہار گئے تھے کیونکہ ان کی اپنی قوم چھوڑ گئی نا، سارے عرب چھوڑ گئے تھے نا، سمجھا؟ خبردار غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ یہی تو بتانے کا وقت ہے کہ اسلام کا وارث ہے کون، یہی تو وہ بچہ ہے جو ہم سے چھینا گیا تھا۔ آج بتانے کا وقت آیا ہے کہ تو نے ہماری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اس سے بھی آسان مثال دے دوں، کس نے بنایا یہ ملک پاکستان؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے محمد علی جناح تو ایک نام ہے، جاؤ پڑھو نا تاریخ، ویسے تو پڑھاتے نہیں اسکولوں میں، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں تاریخ کے نام پہ، وہ بھی ہر 2 سال بعد ماشاءاللہ۔ 2 سال پہلے جو ہیرو تھا وہ آج ولن ہے، جو آج ہیرو انشاءاللہ کل ولن ہوگا، بے فکر رہو۔ جب سے ہوش سنبھالا میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، میں جب 6 7ویں میں پہنچا تو ہر سال تاریخ بدلے، وہ کیا ہو گیا بھائی؟ چلے نہیں بھائی، وہ پہلے جو تھا وہ عامر تھا، اب جمہوریت، اب دوسرا عامر آ گیا کہ نہیں وہ جمہوریت والے بیکار تھے، یہ صحیح ہے، جنرل صاحب بہت اچھا ہے۔ پڑھو تاریخ پڑھو، کون سی تاریخ پڑھا رہے ہو؟ خدا کا خوف کر لو، کیا پڑھا رہے ہو؟ بچوں کو تاریخ تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تاریخ کے نام پہ پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہر کوئی گھسڑ دیتا ہے۔ اب آج کل تو خاندان چل رہے ہیں، وہ میں نے دیکھی ہے کتاب میں، خاندان چل رہے ہیں، یہ تاریخ ہوتی ہے، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بچوں کے ساتھ؟ کیوں ان کو جاہل رکھ رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے تو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، ہے نا؟ اب تو ایسا ہو گیا نا، اب تو زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، کچھ بھی کر لو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کہاں تک پردوں میں رہو گے؟ پردے آہستہ آہستہ ہٹنا، اور تھوڑی دیر اور، ایک ذرا صبر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا، تنخواہ نہیں دی دینے کو، 1 ٹکا نہیں تھا خزانے میں، کس نے دی تھی تنخواہیں؟ راجہ صاحب محمود آباد نے، محمد علی حبیب نے۔ جاؤ تاریخ کو مشق نہ کرو، پڑھو، ہمارے ٹکڑوں پر بنا تھا پاکستان، ہمارے ٹکڑوں پر پلے تھے یہ آج کے ڈاکو، یہ لٹیرے۔ کیا کیا؟ اب سمجھ میں آ گئی؟ بنانے والا کوئی، ہمیں مظلوم کر دیا۔ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے تھے، قائد اعظم کے خلاف نعرے لگاتے تھے، پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آج ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو، باپ بن کے بیٹھے ہو پاکستان کے۔ تمہارا کیا
کیس آ گیا یہ بچہ کسی کا چھین کے کوئی لے گیا معلوم کب ہوگا جب دھرتی پہ وقت پڑتا ہے تو وہی نکلتا ہے جس کی کوکھ سے جنم لیا ثبوت جنہیں تم نے پالا تھا وہ بدبخت دیکھو آج دہشت گردی کے بازار گرم کیے پاکستان میں تم نے پالا ہم نے نہیں ہمارے اوپر چھوڑا تھا ہم تو برداشت کر گئے کیونکہ ہماری قوت برداشت 1400 سال پہ محیط ہے تم بے وقوفی کر رہے تھے تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس قوم سے سامنا پڑا ہے ہم تو عادی ہیں ہم میں اتنی الاسٹیسٹی ہے لچک کہ ہم نکل گئے سیلابوں سے طوفانوں سے زلزلوں سے ہم نکل گئے کیا ہوا وہ جو تم نے آستین میں سانپ پالے تھے تمہیں ڈس رہے ہمارے خلاف اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کراچی سے لے کے پارا چنار تک چلے جاؤ کہیں ہمارے کسی عالم نے کسی لیڈر نے کسی رہنما نے زمین کے خلاف بات کی پاکستان کے خلاف زبان کھولی اب بھی ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی نا کچھ عقل کے دشمنوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ حب الوطنی کہتے کسے ہمیں سبق نہ پڑھاؤ حب الوطنی کا ہمیں معلوم ہے جب سبق پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے وہی بھاگتے ہو بچوں کو پہلے بھیجتے ہو بعد میں خود بھی نکل لیتے ہو ہمیں پڑھا رہے ہیں سبق ہم یہیں مریں گے ہماری قبریں یہیں بنیں گی یہیں کے قبرستانوں میں ہم دفن کیے جائیں گے ہمیں کہیں نہیں جانا ہمیں سبق پڑھاتے ہو حب الوطنی کا جبکہ تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ بچے پہلے بعد میں تم بھی کچھ کے ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے نیشنلٹی بھی نہیں ہے پاکستانی بدبختوں کی ہمیں سبق پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کی نیشنلٹی تو پہلے پاکستانی کرو سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کسی ایک کو نہیں کہہ رہے آپ جانتے ہیں سب سارے ہیں اس بہتی گنگا میں کبھی نے ہاتھ دھوئے دوسرا بھی محاورہ ہے اس حمام والا لیکن وہ کہنا نہیں چاہتا ممبر سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد بات سمجھ گئی ماشاءاللہ کیا ہوا ماشاءاللہ سمجھ میں آگے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہوا لیکن بچائے گا کون ظاہر ہے میں نے کہا نا اسی ماں کو درد ہوگا جس کی کوکھ سے جنم لیا ہوگا ہمارا کوئی عالم کوئی رہبر کوئی رہنما بتاؤ ہاں کراچی سے پارا چنار تک کسی نے اسٹیٹ کے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف بات کی بتاؤ جنہیں تم نے پالا تھا وہ کیسے بیانات دیتے انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا پاکستان کے خلاف بات کرتے پاکستان کو ختم کرنے کی بات کرتے پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے جنہیں تم نے پالا تھا ہم نے نہیں جنہیں تم نے پالا تھا کیونکہ ان کا کوئی واسطہ نہیں نا اس پاکستان سے کیا ہو کہ سمپیتھیز ہے نہیں پاکستان کے ساتھ سمپیتھیز تو اس کی ہوں گی نا جس کا خرچ ہوا ہے یار مال تو ہمارا خرچ ہوا جان ہماری خرچ ہوئی سب کچھ ہمارا خرچ ہوا ہم اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑ کر اپنی عزاداریاں چھوڑ کر اپنے عزاخانے چھوڑ کر اپنے امام باڑے چھوڑ کر یہاں آئے اور یہاں پھر ہم نے الحمدللہ ذکر حسین سے کونے کونے کو آباد کر دیا ماشاءاللہ ایسے کیا نا پاکستان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا آج بھی تمہیں دے رہے ہیں حل مسئلے کا حل دے رہے ہیں لیکن تم کرو گے نہیں ہمیں پتہ ہے لیکن کہو یہ نہیں کہو کہ بتایا نہیں تھا مسائل بتاتے تھے حل نہیں بتاتے تھے ہے نا تو ہم حل بتا رہے ہم حل بتا رہے 2 مہینے 8 دن تم دیکھتے ہو نا ہماری عزاداری کا سلسلہ اور یہ بھی دیکھتے ہو کہ جب ہماری مجلس ہوتی ہے تو یہاں کوئی پابندی نہیں کسی کے آنے پر غیر مسلم کے آنے پر کوئی پابندی ہے مسلمان تو چھوڑو غیر مسلم بھی آ جائے بھائی جو آ جائے عیسیٰ جو آ جائے خرچہ سے بیٹھا تلاشی الگ چیز وہ بھی تمہاری وجہ سے جو بدماشیاں تم نے کی ہیں پاکستان میں ورنہ ہم تو تلاشی ولاشی کے بھی روادار نہیں ہیں بھائی کوئی پابندی ہے تبرک بانٹتے میں ہم دیکھتے ہیں یا مذہب پوچھتے ہیں کون ہے بھائی تو بتائیے سنی ہے کسی ہے نہیں دیوبندی ہے بریلوی ہے ہندو ہے مسلمان ہے یہ مولا کا تبرک ہے نا ہم تو ایسے جگہوں کو بھی جانتے ہیں کہ جہاں 2 مہینے 8 دن وہ ہمیں صرف اس لیے دعائیں دیتے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن ان کے گھروں میں فاقہ ہی نہیں ہوتا ہے نا اتنی نیاز تو بھائی ایک کام کرو بس 2 مہینے 8 دن کے بجائے 365 دن قید و عزاداری آزاد جاؤ کرو جو اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ رمضان 365 دن لنگر کھلائیں گے تمہاری آدھی معاش
معاشیات تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی جب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملے گی بلکہ بچا کے بھی لے جائے کریں گے. لوگوں کل کام آئے گا. اتنا ہم پاتے ہیں بھائی حسین کے نام پہ. ماشاءاللہ. تو اب بھی حل بتا رہے تمہیں کہ عزاداری مسائل کا حل ہے. ابھی دیکھا نہیں تم نے مشی میں بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کا گھر ہے. ہم بھی متعدد بار گئے, اللہ نے توفیق دی, حج کیا, لیکن اس سال دیکھا آپ نے کیا ہوا بیچاروں کے ساتھ, حاجیوں کے ساتھ, خاص طور پہ ہمارے ملک کے اور بڑے صغیر کے دیگر ممالک کے جو حاجیوں کا کیا سلوک کیا گیا, غیر انسانی, وحشیانہ, جانوروں والا. وہ جو یورپین پاسپورٹ والے تھے ان کے لیے راستہ دوسرا ایئر کنڈیشن سرنگوں میں سے, وہ بیچاروں کو اتنا لمبا راستے دے, راستے میں کوئی سبیل نہیں, پانی نہیں, پیاس سے مر گئے لوگ, اور وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تماشا بنایا جا رہا ہے. ہزاروں. اس پہ نہ جائیے گا کہ وہ جو آئیے تعداد 1200 1300 بعد میں 4000 بھی نہیں, پتہ نہیں کتنے بار. سڑک پہ پڑی لاشیں دیکھی نا آپ نے, فٹ پاتھوں پہ پڑی سڑک لاشیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے وہاں کھڑے ہوئے لاشیں, حاجیوں کی لاشوں, پیاس سے مر گئے. پانی نہیں, پانی نہیں. 17 کلومیٹر کا راستہ ان کو دے دیا, اور 54-55 ٹمپریچر. اور حاجی زیادہ تر آپ جانتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں بیچارے, گر گئے, مرتے گئے, کچھ نہیں. آؤ سیکھو نا. اور یہ کلپ ہم نہیں چلا رہے, سارے عرب ممالک میں چلائی جا رہی ہے بنا کے کہ یہ وہاں ہوا اور یہ حسین کے در ہوا. کربلا کربلا اے ہماری دستگاہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا آوازیں بلند صلوات. اس کو تو ڈھونڈنے کی کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک دن کا معاملہ تو نہیں. وہ بھائی پہلی محرم سے چل رہا ہے وہاں تو, اور 10 سفر کے 10 نہیں بلکہ 5 سفر کے بعد ایکسٹریم پہ پہنچ گیا. اتنا پانی, اتنا کھانا, سب کچھ اتنا کہ بھائی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے بلا رہے ہیں کھا لو. کھانے والا کہہ رہا ہے کہاں کھاؤں. یہ ایک بھوکے پیاسے کا احسان. ایک اس کا احسان ہے, یہ ایک بھوکے پیاسے. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, 6 ماہ کا بچہ. اس طرح سے لب اس کے ہل رہے تھے. مقاتل نے لکھا ہے کہ مچھلی خشکی پہ جب دم توڑنے لگتی ہے تو اس کے لب پھڑکتے ہیں. آخری بات جب حسین نے اس بچے کو دکھایا تھا نا ہاتھوں پہ بلند کر کے لشکر کو, تو کیفیت یہ تھی بچے کی کہ بچے کے لب ایسے پھڑک رہے. اور حسین یہ کہہ رہے تھے یہ پیاس سے جانبہ لب ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو. میرے بچے کو تھوڑا سا تو کوئی پانی دے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات. حسین, یہ حسین, اور حسین کی پیاس اصغر سے بھی زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی ذکر کیا ہے نا پہلے حسین کی پیاس کا ذکر. سید سجاد, سکینہ ہو, کوئی پہلے حسین, خود حسین نے پہلے اپنی پیاس کا ذکر. اے میری شیعو, جب کبھی ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آ جائے, شیعتی مہما شریف ما نظر فضل, تو اپنے پیاسے حسین کو ضرور یاد کرو. اور سمعت من غریب اور شہید فاندبون, کسی غریب الوطن کا تذکرہ سنو, کسی شہید کا ذکر سنو, تو اپنے مولا حسین کو ضرور ہونا, اپنے حسین کا نوحہ ضرور کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حسین, یہ اس کی پیاس. ہر ایک نے حسین کی پیاس, حسین کی پیاس. کیوں؟ حسین کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا. لہذا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ حسین نے پانی کب چھوڑا, مگر یہ جانتا ہوں کہ جب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی تھی تو گھبرا کے واپس کیا کہا تھا, بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ.
یہ حسین کی پیاس. کربلا میں کوئی اتنا پیاسا نہیں اتنا پیاسا حسین. آئیے آج کی تاریخ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب یہ لٹیرے ڈاکو قاتل ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اسیروں کو لے کے اور شہداء کے سر لے کے, تو ہر کوئی اپنے اپنا انعام طلب کر رہا تھا. انعام میں نے یہ کیا انعام, میں نے یہ کیا انعام دے, میں نے یہ کیا انعام. اصل میں مشیت سب سے اقبال جرم کروا رہی تھی, ورنہ آپ کو مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ کس نے عباس کا ایک بازو قلم کیا. مجھے آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ علی اصغر کے گلے میں تیر کس نے مارا. مجھے آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتارنے والا کون معلوم نہیں نا. یہ قدرت انتظام کر رہی تھی تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنا جرم ریکارڈ کرا دے کہ اس نے کیا کیا ہے نا, ریکارڈ ہو گیا. وہاں ایک شخص دور کھڑا ہوا دربار میں پیچھے پاگلوں کی طرح چل رہا, مجھے زیادہ دے, مجھے زیادہ دے, مجھے زیادہ. ابن زیاد کی نظر پڑی کہ بلاؤ اس ملعون کو آگے. آیا کہ کیوں, تجھے کیوں زیادہ دوں, کیا کیا تم نے. کہا امیر میں نے کربلا میں وہ کام کیا جو کوئی کرنے کو تیار نہ, میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے, سونے چاندی میں تول دے مجھے, میں نے وہ کام کیا. پاگلوں کی طرح جنون وقت ہے, چیخ رہا تھا پاگل جیسے ہو گیا, مجھے سب سے زیادہ دے. کہ بتا تو نے کیا کیا. کہ امیر جب حسین کا قتل ہو چکا تھا, سر قلم ہو چکا تھا, کسر سعد نے حکم دیا تھا کہ حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کرے, کوئی آگے نہیں بڑھتا. اتنا ظلم کرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے لاشے کو پامال کرے, کوئی آگے نہیں. اس نے انعام رکھنا شروع کیا, کوئی آگے نہیں بڑھا. میں آگے بڑھا, میں نے کہا امیر انعام کی رقم کو دگنا کر دے, میں حسین کے لاشوں کو پامال کرتا ہوں. عمر صاحب نے خوش ہو کے کہا چل انعام کی رقم میں نے دگنی کر دی, اب تو اپنا کام دیکھ. کہتا امیر سن, میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی. جب میں 10 ساتھی کہہ رہا ہوں تو جناب نے کہ پوری ذمہ داری سے مسائل پڑھتا ہوں, ایسے ہی ضرورت سے نہیں بلا کے پڑھ رہا ہوں. 10 کے نام موجود ہیں, یاد رکھیے گا, سب کے نام موجود ہیں ملعونوں کے جنہوں نے حسین کا لاشا پامال کیا تھا. اس کی سربراہی میں اس کا نام کیا ہے, اسید ابن مالک, الف سین یہ دال, اسید ابن مالک سردار. یہ کہتا ہے امیر گھوڑوں کی نال بندی کی, اور سن ہم نے حسین کی لاش پر ایک بار گھوڑے نہیں دوڑے. بس آخری جملہ سن لیجیے, ہم نے حسین کی لاش پر ایک بار گھوڑے نہیں دوڑائے, ہم نے اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا. میں آپ کو رلانے کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, سنیے. میں پہلے نہیں پڑھتا تھا یہ جملہ, مجھے عجیب سا لگتا تھا یہ پڑھتے ہوئے, لیکن نہیں, جب میں نے زیارت ناہیہ پڑھی کئی بار, اور زیارت ناہیہ یعنی وہ زیارت جو منسوب ہے کس سے, امام زمانہ سے. امام زمانہ نے زیارت پڑھی اپنے جد کی زیارت, پھر عجیب ہو گئی میری کیفیت, کیونکہ امام نے جو جملے ایک مقام پہ کہا سنیے آپ. امام فرماتے میرا سلام ہو اس لاشے پر, میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے اور وہ زمین کے ساتھ یکساں ہو گئے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بحق محمد وآل محمد وآل قلیل ملک قبول فرمائے.